السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا دوستو، پہلے ہم نے 2 ویڈیو اورینٹلزم کے حوالے سے آپ دوستو احباب کے گوش گزار کی۔ آج ہم تیسری جو ویڈیو ہے وہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں اورینٹلزم کا جو دوسرا اور تیسرا دور ہے اس کے بارے میں ہم دوست احباب کو کچھ معلومات جو ہیں وہ فراہم کریں گے۔ دوستو، اورینٹلزم کا دوسرا دور جو ہے وہ 1300 عیسوی سے 1800 عیسوی کے درمیانی جو دور ہے وہ کہلاتا ہے۔ پہلا دور جو تھا وہ تو ایک اس کو تمہید کہہ سکتے ہیں۔ دراصل اورینٹلزم کا جو آغاز ہے وہ اس دوسرے دور سے شروع ہوا، جب صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچیں اور کولونائزیشن جو تھا، امپیریلزم جو تھا، یہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کے ذریعے لوگوں کے اذہان کے اوپر جو ہے لوگوں نے قبضے کرنا شروع کیے۔ دوستو، لوئس ناہم یہ وہ بندہ تھا جس نے اورینٹلزم کی سوچ جو ہے اس کو یورپ میں بیدار کیا۔ بہت سارے اہل علم لوگ جو تھے جن کے اذہان پر یا جن کی سوچ پر یا جن کے قلم پر مغربی کلیساؤں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اس وجہ سے لوئس ناہم کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر سے پابندیاں ہٹی اور ان کے علم کے جو راستے ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے۔ اچھا، انہی اہل علم میں جو سب سے مشہور اور قابل ذکر نام ہے وہ ریمنڈ لول کا ہے۔ یہ 1314 میں پیدا ہوا اور 1235 میں پیدا ہوا اور 1314 میں یہ بندہ جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ دوستو، ریمنڈ لول جو تھا 1266 سے 1975 کے درمیان، یہ 9 سال اس بندے نے صرف عربی اور قرآن مجید سیکھنے میں گزارے۔ پھر یہ بندہ روم چلا گیا۔ وہاں جا کر جو پوپ تھے کلیساؤں کے، ان کو ابھارنا شروع کیا کہ یورپ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں عربی علوم و فنون جو ہے ان کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جو عیسائیوں کے فاضل یا پادری جو بنتے ہیں ان کی جو فکر ہے اس کو اسلام کے خلاف جنگ میں بطور علمی ویپن جو ہے وہ یوز کیا جائے، ایجوکیشنل ویپن کے طور پہ یوز کیا جائے۔ اچھا، پوپ اس کی بات سے قائل ہو گیا اور اس نے اس کی تائید کی اور اپنے حلقہ احباب میں یا اپنے حلقہ مریدین میں اس بات کو پھیلایا۔ اس وجہ سے یہ سوچ جو ہے بہت تیزی سے پروان چڑھنے لگی۔ اچھا، صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد 1312 میں ہی یورپ کے اندر جتنے بھی ان کے اہل علم تھے ان کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں یہ طے کیا گیا کہ مشرقی علوم کو اپنے تعلیمی اداروں میں بطور نصاب جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ یہ اورینٹلزم کی طرف ایک باقاعدہ پہلا قدم تھا۔ اچھا دوستو، اس فیصلے کے تحت یورپ کی جو 5 بڑی یونیورسٹیاں تھیں، جن میں پیرس یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، بولونگا یونیورسٹی اٹلی کی، سلمانکا یونیورسٹی اسپین اور پادوا یونیورسٹی اٹلی کی، اس میں عربی جو اسلامی عربی علوم جو تھے ان کی تعلیم جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں اورینٹلزم کا دائرہ کار جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا فرانس، اٹلی، ہالینڈ اور جرمنی سمیت تمام یورپ میں پھیل گیا۔ اچھا، اس سلسلے میں اہل یورپ نے اسپین کے تعلیمی اداروں اور کتب خانوں سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ انہوں نے جو ان کے اندر جہالت کی تاریخی تھی، یہ وہ دور تھا جب مسلمان جو تھے علوم و فنون میں اور علم میں ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت یورپ جو جہالت کی تاریخیوں میں گم تھا۔ اس کے بعد جو ہے یورپ کے اندر علم کی جستجو پیدا ہوئی۔ اسی جستجو کے بدلے میں یورپ میں ایک صنعتی انقلاب آ گیا۔ علم کے ذرائع آسان سے آسان تر ہوتے گئے اور اسی کی ایک کاوش تھی، ایک ایجاد تھی کہ پریس جو ہے نا، اس دور میں یورپ نے پریس ایجاد کی جس کے ذریعے پرنٹنگ کا کام کیا جاتا تھا۔
اچھا، اس زمانے میں پھر جو یورپی بادشاہ تھے انہوں نے اورینٹلزم کو جو اپنے مقاصد کے لیے نہایت مفید سمجھا اور اس کی باقاعدہ جو ہے نا سرپرستی شروع کر دی۔ 17ویں صدی کے شاہ فرانسس لوئی چہاردہم اس نے اس کو میں بہت زیادہ اہمیت، اس بندے کا بڑا کردار ہے ان کوششوں میں۔ جو لوئس چہاردہم تھا اس نے کیا کیا، اس نے بڑے بڑے معاوضے کے اوپر اورینٹلسٹ جو ہے وہ ہائر کر لیے جو عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کرتے تھے، اور پھر ان نہ صرف ترجمے کرتے تھے بلکہ انہوں نے عربوں کی تاریخ کے اوپر نئی کتابیں لکھی۔ اچھا، ان کتابوں میں ان کی بددیانتی دیکھیں کہ عرب قومیت میں جو ہے نا وہ قومیت پرستی جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ افزائی کی، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ عربوں اور ترکوں کے درمیان جو اس وقت عثمانی سلطنت کے بانی تھے، جو عثمانی سلطنت کے وارث تھے، ان کے درمیان جو ہے ایک تناؤ کی فضا جو ہے نا قائم کی۔ مطلب عربوں کو باور کرایا گیا کہ تم عرب ہو اور یہ اجمی ہیں، اصل میں تم حاکم تھے، یہ تمہارے اوپر قابض ہو گئے۔ اچھا، پھر اس دور میں کچھ ایسے اورینٹلسٹ بھی گزرے جنہوں نے اپنے پہلے جو استاد اورینٹلسٹ تھے ان کے اوپر تنقید کی کہ انہوں نے اسلام کے اوپر جو ہے نا بہت کمزور جو دلائل کے ساتھ جو نا تنقید کی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے طور پہ نئے اعتراضات جو ہے وہ اسلام کے اوپر جڑنے شروع کر دیے۔ یہ دوسرا دور تھا جو پہلے دور کی نسبت بہت زیادہ مطلب کہ قابل ذکر تھا اور بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اس کے بعد تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے دوستو 1801 سے لے کر 1924 تک۔ یہ وہ دور تھا جب اورینٹلزم کے ساتھ ساتھ امپیریلزم فورسز جو تھی وہ بھی میدان عمل میں کام کرنا شروع ہوگی۔ اس کی جو سب سے واضح مثال ہے کلونائزیشن جو ہے، یورپ نے کلونائزیشن کا تصور جو ہے وہ دینا شروع کر دیا۔ جس علاقے پہ جاتے تھے، قابض ہوتے تھے، وہاں اپنی کلونی قائم کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا دوستوں کہ اس دور میں یورپی صنعتی ترقی جو ہے وہ اپنے بام عروج کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ مادیت پرستی کے جنون میں یہ یورپین جو لوگ تھے یہ اپنے کلیساؤں سے اتنا باغی ہو گئے تھے کہ انہوں نے عقائد کو روند کے رکھ دیا۔ اچھا، جب لوگوں کی یہ حالت ہوئی تو اورینٹلسٹ نے کیا کام کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی ذہنی یا اخلاقی تربیت کرتے، انہوں نے ان کی اس باغیانہ ذہنیت جو تھی اس کو اسلام کے خلاف جو ہے نا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور زور و شور سے اسلام کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، تاکہ جو یہ لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا شروع ہو گئے ہیں، جو جن میں شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا، یہ اپنی جو عقائد اور مذہبی کتب میں جو کمزوریاں ہیں ان کی طرف غور نہ شروع کر دیں، ان کے اوپر اعتراضات نہ شروع کر دیں۔ اچھا، یہ وہی زمانہ تھا دوستو جب یورپ کے لشکر اسلامی ممالک میں اتر کر ان کو محکوم بنانا شروع ہو گئے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کلونائزیشن کا مراحل بھی ساتھ ساتھ انہوں نے شروع کر لیے۔ اچھا، اس دور میں مراکش اور ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کی حکومتیں جو تھی وہ روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ اس لیے جو اورینٹلزم تحریک تھی انہوں نے ہر مقبوضہ علاقے میں کلونائزیشن جو ہے وہ اس کی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی۔ اچھا، اس دور میں یہ بھی واضح نظر آتا ہے کہ جو اورینٹلزم کی تحریک تھی یہ کوئی علمی تحریک نہیں تھی، بلکہ یہ تو یورپی طاقتوں کے سیاسی مفادات کے محافظ تھی۔ دوستو، جو امپیریلزم فورسز تھی انہوں نے اورینٹلسٹ کے ذریعے جو اپنے قابض علاقے تھے جن کے اوپر یہ حاکم بن چکے تھے ان کے علمی ذخائر جو تھے ان کو چوری کرنا شروع کر دیا، ان کی لائبریریاں لوٹنی شروع کر دیں، ان کے قلمی نسخے جو ہے وہ اپنے ملکوں میں شفٹ کرنا شروع کر دیے۔ اچھا، جو اورینٹلسٹ کی کوششوں سے پھر کیا ہو گیا کہ یورپی سیاستدان جو تھے وہ اپنی محکوم قوموں کے جن کے اوپر وہ حاکم بن چکے تھے ان قوموں کے تاریخ، ان قوموں کے علوم، ان قوموں کی نفسیات، ان قوموں کے جغرافیے
ان قوموں کے ادب جو تھے، ان قوموں کی تہذیب و ثقافت سے تو آگاہ ہو ہی رہے تھے، لیکن اس تہذیب و ثقافت سے آگاہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان سارے علوم کو سامنے رکھ کے ان قوموں کی جو ان کے محکوم بن چکے تھے، ان کی خوبیاں اور خامیاں جو تھیں ان کو جمع کرنا شروع کر لیا، جو ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اچھا، اسی دور میں جو اورینٹلسٹ تھے، تاریخ اسلام کی جگہ انہوں نے تاریخ عرب متعارف کروا لی۔ ان کی تصانیف میں عرب قوم پرستی کی حمایت کی گئی، غیر عربوں خصوصاً ترکوں کی کردار کشی کی گئی، اور امپیریلزم کے خلاف لڑنے والے مجاہر قائدین کو تحقیر کی نظر سے دیکھا گیا۔ مطلب جو امام شامل تھے یا عثمانی خلیفہ تھے یا سائبیرین جو عمر مختار تھے، ان کو انہوں نے باغی کے طور پہ مشہور کر دیا۔ لوگ ان کو مجاہر کے بجائے باغی سمجھنا شروع ہو گئے۔ اچھا، پھر اسی دور میں دوستو انہوں نے احادیث اور روایت حدیث پر بھی حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے اسلام کے اندر مختلف فرقوں کے درمیان جو پائی جانے والی ایک ہلکی پھلکی منافرت تھی، اس کو اور ہوا دی۔ اسلامی فرقوں کے حالات کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ اچھا، پھر انہوں نے بہت ساری ہزاروں کتب، اسلامی کتب جو تھی، ان کو یورپی زبان میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ وہ صدی تھی، یہ وہ دور تھا، یہ وہ ایرا تھا کہ اس دور میں اورینٹلسٹ جو تھے ان کی عالمی کانفرنسوں کی ایک داغ بیل پڑ گئی کہ ہر سال جو تھی اورینٹلسٹ کی جو ہے وہ کانفرنس ہونا شروع ہوگی۔ اچھا، اس کی سب سے پہلی کانفرنس جو تھی 1812 میں پیرس میں منعقد ہوئی، اور آج تک یہ کانفرنسیں ایک تسلسل کے ساتھ پوری دنیا میں منعقد ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس دور میں بعض مستشرقین نے جو اورینٹلسٹ تھے انہوں نے ایسے موضوعات پر بھی کام کیا کہ مسلمان اہل علم جو تھے ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ مطلب جو اورینٹلسٹ تھے، یورپی اورینٹلسٹ، انہوں نے بہت ساری ایسی نایاب اسلامی کتب جو تھی ان کو دریافت کیا اور ان کی نئی طباعت کروائی، جیسے احمد بن ابی یعقوب کی تاریخ یعقوبی۔ مسلمان اس کے لیے اجنبی ہو چکی تھی، لیکن یہ یورپی اورینٹلسٹ جو تھے انہوں نے 1883 میں لیڈن سے دوبارہ اس کی اشاعت کروائی اور مسلمانوں تک پہنچائی۔ اس طرح طبقات ابن سعد عرصہ دراز سے گم شدہ تھی۔ جرمنی کے اورینٹلسٹ جو تھے انہوں نے 1898 میں اسے بڑے اہتمام کے ساتھ 12 جلدوں میں شائع کرایا۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کا مشہور ماخذ فتوح البلدان اور یاقوت حموی کا جغرافیائی انسائکلوپیڈیا معجم البلدان، وہ بھی اسی دور میں یورپ کی طرف سے چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اچھا دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کتب کی تلاش کر کے دوبارہ شائع کرنا جو یورپین اورینٹلسٹ تھے ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، مگر اس کارنامے کے یہ پہلو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے کہ یہ وہی یورپی طاقتیں ہیں، یہ وہی اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے جو اسلامی ممالک میں اس علمی انحطاط کی ذمہ دار بھی ہیں۔ مطلب جو یہی وہ لوگ تھے جو اسلامی ممالک سے یہی کتب، اسلامی کتب کے ذخیرے لوٹ کر لے گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ذہنی پسماندگی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے علمی میدانوں کے اوپر پابندیاں لگا دی۔ تو یہ بھی تو انہی کا ہی کارنامے ہیں نا، جو مسلمانوں کو انہوں نے ذہنی طور پر معذور بنانے کے لیے کوششیں کی۔ اچھا، پھر دوسری بات کہ یورپی طاقتیں جو تھی، یہ اورینٹلسٹ جو تھے، مسلم ممالک کے جو خزانے لوٹ کر نہ صرف اپنے محلات اور عجائب گھروں میں بھر رہے تھے، بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کے کتب خانے جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ لوٹا۔ ان گنت اسلامی کتب خانے جو ہیں انہوں نے جلا دیے۔ لاتعداد کلمی نسخے جو تھے اسلامی دنیا کے خصوصاً عرب ممالک کے عوام سے خرید کر یا لوٹ کر یا کتب خانوں سے چوری کر کے یورپ میں بھیجنے شروع کر دیے۔ اس طرح بہت سی کتب جو تھی وہ انہوں نے یورپ کی لائبریریوں میں سجا دی۔ اچھا، 1850 تک جو کتب یورپی ممالک کی لائبریریوں میں شمار کی گئی وہ 50,000 سے زیادہ ان کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ یہ وہ 50,000 تعداد ہے دوستو جن کے اعداد و شمار انہوں نے خود بتائے ہیں، لیکن دراصل صحیح تعداد جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تھی، اور اب تک تو یہ تعداد جو ہے تقریباً لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے۔
اچھا، اس کے بارے میں ایک مشہور پاکستانی طبیب حکیم محمد سعید مرحوم ہمدرد یونیورسٹی والے، انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں گھومے پھرے، ان کو لائبریریاں کھنگالنے کا بہت شوق تھا۔ اچھا، انہوں نے اپنے سفر ناموں میں لکھا کہ دنیا میں مسلم علماء اور دانشوروں کے لکھے ہوئے 30 لاکھ کلمی نسخے موجود ہیں، جنہیں آج تک طباعت کے مراحل سے نہیں گزارا گیا۔ ان کی بڑی تعداد اب بھی یورپ کی لائبریریوں میں محفوظ ہے۔ دوستو، یہ وہ حکیم سعید ہے جنہوں نے مختلف ممالک میں جا کے کتب بینی کی، مختلف ممالک کی لائبریرییں جو تھی ان کو کھنگالا، اور اسی لیے اقبال نے بھی اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا کہ کیا خوب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہنسی پارا۔ دوستو، یہ وہ دوسرا اور تیسرا دور تھا جس میں یورپ نے اورینٹلزم کو بھی مضبوط کیا اور ساتھ میں امپیریلزم فورسز کے ذریعے اپنی کولونائزیشن جو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس ذہنی طور پہ اس نہج پہ پہنچا دیا کہ مسلمان جو تھے اپنے تحقیقی علمی میدانوں سے نکل کر صرف اور صرف خوش آمدی اور غلامی کی روش اختیار کرنے میں پیش ہو گئے۔ کیونکہ جو خوش آمد کرتا تھا اور جو بندہ جو ان کے ذہن، ان کے لوگوں کے پیچھے چلتا تھا، ان کے تلوے چاٹتا تھا، ان کے جوتیاں اٹھاتا تھا، اس کو وہ جائیدادوں سے نوازتے تھے۔ تو مسلمانوں نے پھر جو بڑے بڑے اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے صرف اور صرف جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے اپنے جو اجداد کی، آبا کی روایات تھی ان کو ترک کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد ہم اگلی قسط میں پیش کریں گے چوتھا دور۔ اگر دوست احباب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، معلومات اچھی لگی ہوں، تو خود بھی اس کو سنیں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنے اس کے بارے میں، ویڈیو کے بارے میں اپنے جو احباب ہیں وہ رائے کا اظہار لازمی فرمائیں، تاکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتے رہیں، تاکہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور آپ لوگوں کو بھی علم جو ہے وہ ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔